بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں شکست پر انعام کا تیسرا حصہ۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشیے پر چاروں طرف نہایتی کرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان، درباری، معززین اور مملکت کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر آ کے بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی زر نگاہ کرسی ابھی تک خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ خدمتگاروں کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ حضرت جنید کے طرفدار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجموعے کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے۔ اب وہ نہیں آئے گا۔ جنید سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جنید کے تصور ہی سے بڑے بڑوں کا زہر پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی کیا بساط کے مقابلے کے لیے سامنے آ سکے۔ بلا شبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ جاتا۔ اس کی یہ بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ درباری حلقوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایتی سادگی کے ساتھ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ اقدام دانش مندی کے قطعی خلاف ہے کہ محض ایک گمنام شخص کی بات پر مختلف ملکوں کے کئی لاکھ انسانوں کی بھیڑ جمع کر دی گئی۔ چکمہ دے کر نکل جانے والا اس راہ گیر کو اگر حکومت گرفتار بھی کرنا چاہے تو بغیر نام و نشان کے کیسے گرفتار کرے گی؟ اس میدان میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو غائبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے حامی تھے۔ نامعلوم طور پر ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال سے ان کے چہروں پر افسردگی کا نشان واضح ہونے لگا۔ نا امیدی کے عالم میں بڑی ہمت کر کے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر اور اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ابھی وقت مقرر میں کچھ وقفہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے اجنبی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی معقول سبب کی بنا پر تاخیر ہو گئی ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد وہ نہیں آیا تو تقریباً اسے قابل مذمت مانا جائے گا۔ منٹ منٹ پر حضرت جنید کے حامیوں کا جوش مسرت بڑھتا جا رہا تھا اور وہ طرح طرح کی آوازیں کس کر مجمع کے ذہن سے اس اجنبی کا شخص کا اثر زیر کر رہے تھے، لیکن خود حضرت جنید پر ایک صدقے کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے کسی حیرت انگیز واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجموعے کا اضطراب اب قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ حضرت جنید کے حامیوں کی طرف سے بار بار یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ مسنت خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کر کے مجموعے کو منتشر کر دیا جائے۔ وقت مقرر میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ سارا مجموعہ خاموش ہو گیا۔ منہ سے پہلا الفاظ ہی نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی، ذرا ٹھہر جائیں، وہ دیکھیں سامنے گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے اجنبی شخص آ رہا ہو۔ اس آواز پر سارے مجمع گرد راہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والا راہگیر کے ہر قدم پر دلوں کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فضا میں اڑتا ہوا غبار لاکھوں امیدواروں کا مرکزی نگاہ بن گیا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد جب گرد صاف ہوا تو دیکھا گیا کہ ایک کمزور اور لاغر انسان پسینے میں شرابور ہانپتا چلا آ رہا ہے۔ مجمع سے قریب ہونے کے بعد لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارے مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم پر قابو حاصل کر کے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔ ظاہری صورت و شکل دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت تھی کہ ضعیف اور ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہیں پڑتے، وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت جنید کے ساتھیوں پوری طور پر
مطمئن تھے کہ ابھی چند منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ گستاخانہ جسارت کی سزا کتنی عبرتناک ہوتی ہے۔ دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑی ہی حیرت انگیز منظر تھا یہ۔ حضرت جنید کے سامنے وہ اجنبی شخص گردِ راہ معلوم ہو رہا تھا۔ پھٹی آنکھ سے سارے مجموعہ دونوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ حضرت جنید نے خم ٹھوک کر زور آزمانے کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید پر ایک صدقہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے، کان قریب کرتے ہوئے فرمایا۔ اجنبی کی آواز گلگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکلی کہ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ سیدوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنے جھاڑیوں سے باہر نکل سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ فاتحہ خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے۔ چلنے کی سخت باقی نہیں رہی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔